کیا فرمایا؟ الحمد، خاص تعریف، ایسی تعریف کہ ہر تعریفوں کا محور و مرکز وہی ہو جائے۔ فرمایا الحمد، وہ خاص تمام تعریفیں للہ، کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے تو ہیں، لیکن یہاں جو لام زر لی ہے، جس طرح انگلش میں استعمال ہوتا ہے فور یو، تو فور ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ کے لیے۔ اس طرح لام زر لی جو ہوتا ہے عربی کے اندر، وہ کے لیے کے استعمال ہوتا ہے، فور کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمد للہ ترجمہ کیا بنے گا؟ تمام خاص تعریفیں، تمام جہاں کی تعریفیں للہ، کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ لام زر لی آ گیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل میں نے آپ کے سامنے جن آیات بینات کی تلاوت کی تھی وہ تھا سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پہلو سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور سورۃ الفاتحہ کے کتنے نام ہیں اور سورۃ الفاتحہ کی کیا اہمیت ہے، اس کی افادیت پر ایک تعارفی گفتگو ہم نے مختصر پیش کی تھی۔ آج میں ابتدائی 3-4 آیتوں پر گفتگو کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ حمد کے ساتھ الف لام آیا ہے اور کہا ہے الحمد۔ عربی کا رول یاد رکھ لیجئے، عربی میں جب ناؤن سے آپ پروناؤن بناتے ہیں، یعنی کسی نکرہ اسم سے آپ معرفہ بناتے ہیں۔ نکرہ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ کوئی بھی ناؤن ہوتا ہے، عام بات، کوئی عام چیز کا نام ہے، لیکن جب آپ اس کو معرفہ بناتے ہیں، معرفہ مطلب پروناؤن بناتے ہیں، یعنی کوئی خاص بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جس طریقے سے انگلش کے اندر آپ THE لگا دیتے ہیں، اس طریقے سے عربی میں الف لام لگا دیتے ہیں۔ جیسے آپ سٹی کہہ رہے ہیں، اب دا سٹی کہہ دیں گے تو کوئی خاص سٹی کی بات ہو رہی ہے، کوئی خاص بات ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے چیئر ہے، آپ نے دی چیئر کہہ دیا تو اب کسی پرٹیکولر خاص چیئر کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح عربی کے اندر دا نہیں لگائیں گے، وہ تو انگلش کا قانون ہے۔ عربی کے اندر کیا لگائیں گے؟ الف لام، یعنی کسی بھی چیز کو خاص کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور پرٹیکولر اس کے معین بات کرنے کے لیے الف لام لگا دیں گے۔ تو حمد کا معنی بھی تعریف ہے، لیکن کیا فرمایا؟ الحمد، خاص تعریف، ایسی تعریف کہ ہر تعریفوں کا محور و مرکز وہی ہو جائے۔ فرمایا الحمد، وہ خاص تمام تعریفیں للہ، کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے تو ہیں، لیکن یہاں جو لام زر لی ہے، جس طرح انگلش میں استعمال ہوتا ہے فور یو، تو فور ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ کے لیے۔ اس طرح لام زر لی جو ہوتا ہے عربی کے اندر، وہ کے لیے کے استعمال ہوتا ہے، فور کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمد للہ ترجمہ کیا بنے گا؟ تمام خاص تعریفیں، تمام جہاں کی تعریفیں للہ، کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ لام زر لی آ گیا۔ اگر صرف اللہ ہوتا تو ترجمہ لیے والا نہیں ہوتا نا۔ تو الحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ اللہ کون ہے؟ اب اللہ کی صفت بیان کی، وہ اللہ کون ہے؟ پہلے بیان کیا کہ تعریف ساری اللہ کے لیے۔ اب پڑھنے والے کے ذہن میں آئے کہ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ ساری تعریفیں، ساری شان تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فرمایا رب العالمین۔ اب یہاں اللہ بھی استعمال کیا اور رب بھی استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ سارے عالم کا اللہ ہے، لیکن یہاں عالم کے لیے جب استعمال کیا گیا تو اللہ استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا استعمال کیا؟ رب العالمین۔ رب کیوں استعمال کیا؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کے ایک معنی آتے ہیں مالک کے، آقا کے، اور رب کا ایک معنی آتا ہے تربیت کرنے والا۔ تربیت کرنے والا اس کو بھی رب کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے جب ماں باپ کی دعا کے حوالے سے بیان کیا تو کہ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہاں پر بھی رب بیانی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، ایسا کہ جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ تو ربیانی وہاں پر پالنے کے معنی میں استعمال ہوا۔ اسی طریقے سے جو علماء ربانی ہیں ان کو بھی علماء ربانی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مربی اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کی تربیت کرتا ہے، تو اسی سے رب ہے۔ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
جو کہ رب العالمین ہے، سارے عالموں کا پالنے والا، سارے عالم کا پالنے والا۔ اب یہاں پر عالمین میں بھی آپ دیکھیں، صرف عالمین نہیں فرمایا بلکہ العالمین ہے، الف لام کے ساتھ ہے نا، ہم رب سے ملا دیا تو الف گر گیا اور با ڈائریکٹلی لام سے مل گئی، لیکن اصل میں کیا ہے؟ العالمین، اس کو بھی پروناؤن کر دیا، خاص کر دیا۔ العالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم کی جمع ہے، یعنی عالم سنگولر ہے، اور عالم کی جب آپ پلورل بنائیں گے تو عالم کی پلورل کیا بنے گی؟ عالمین۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ سارے عالم کا پالنے والا ہے۔ عالم کتنے ہوتے ہیں ہم یہ جانتے ہی نہیں، صرف ہماری جو ہے وہ ہائپوتھیسس ہی ہے، صرف ہم اس کے اوپر ہم صرف اندازے سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ عالم ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، لیکن کبھی آپ یونیورسل میپ اٹھا کے دیکھیے، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس کی حیثیت تمام گلیکسیز میں، تمام اسٹارز میں ایک ڈاٹ کی طرح سے، اتنی چھوٹی ہے دنیا۔ اس کے علاوہ روایت میں آتا 70,000 عالم ہیں۔ کتنے عالم ہیں؟ 70,000 عالم ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے وہ گلیکسیز ہیں، ایک ایک گلیکسی میں کتنے کتنے بڑے بڑے عالم ہیں۔ سورج کو دیکھیے، جوپیٹر کو دیکھیے، مارس کو دیکھیے، یہ سارے عالم ہیں۔ ابھی تو ہم اس دنیا کے لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم مارس پر جا سکتے ہیں۔ اس طرح ایلن ماسک جو آپ جانتے ہیں ٹیسلا والا ہے، اور اس نے کافی اس حوالے سے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ ہم کسی اور پلانٹ پہ جا کر ایک نئی دنیا آباد کریں گے۔ لیکن یہاں دیکھیں وہ عالم ہے، ایک یہ عالم ہے، ایک وہ عالم ہے، اور اس طرح کے کئی عالم ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم صرف تمہارے رب نہیں، صرف اس کائنات کے اندر زمین والوں کے رب نہیں، کہ زمین والوں کا الگ اللہ ہے، آسمان والوں کا الگ خدا ہے، کسی اور پلانٹ والوں کا الگ خدا ہے، وہ رب العالم نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ اب رب العالمین میں ایک اور لطیف نکتہ دیکھیے، وہ رب العالمین ہے اور اس نے اپنا محبوب جس کو بنایا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ وہ رب العالمین اور محبوب رحمت اچھا یہاں رب ال ہے، وہاں رحمت لل ہے، لام زیر کے نیچے زیر ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا لام زیر لی کس کے لیے آتا ہے عربی میں؟ فور کے لیے۔ تو رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ رحمت للعالمین کہیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ وہ اے حبیب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے عالم کے لیے۔ لام آ گیا نا، للعالمین آ گیا، تو لی جو آتا ہے لام زیر لی وہ آتا ہے فور کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز آپ کے لیے ہے، آپ فلاں کے لیے ہیں۔ تو جب بھی کے لیے استعمال ہوگا، جس طرح انگلش میں فور استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے لی استعمال ہوتا ہے۔ تو رحمت للعالمین، تو حضور جان عالم بھی صرف میرے اور آپ کے لیے رحمت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ حضور صرف اس دنیا کے لیے رحمت ہے، بلکہ اللہ نے جتنے عالم بنائے، جسے آج میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، انسانیت اسے جانتی ہے کہ نہیں جانتی، رسول اللہ اس دنیا کے لیے رحمت نہیں، رسول کریم علیہ السلام اس دنیا کے ساتھ ساتھ رب نے جو جہان بنایا ہے حضور اس جہان کے لیے رحمت ہے۔ وہ رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ تو فرمایا رب العالمین، تمام تعریفیں۔ اب یہاں الحمد کہنے کی ایک اور مفسرین نے وجہ لکھی، فرمایا آپ کسی کی خوبی دیکھیں، کسی حسین شخص کو دیکھیں، کسی حسین منظر کو دیکھیں، آپ نائگرا فال چلے جائیں، آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، پاکستان کے ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، قدرت کے عجائبات دیکھیں، تو عجائبات دیکھ کر آپ کریشن کو دیکھ کر کریٹر کو سوچیں گے۔ اگر آپ خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں تو اصل میں اگر کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے گی تو اصلاً اس کی تعریف نہیں ہو رہی ہے بلکہ بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ ہم بچپن میں پویم پڑھتے تھے نا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، یعنی اصل تعریف کسی کی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا کہ یار یہ بڑا اچھا ذہین بندہ ہے، یار یہ اچھی گفتگو کرتا ہے، یار ماشاءاللہ اس کا جسامت دیکھیے، ماشاءاللہ باڈی بلڈر، ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بڑا خوبصورت شکل دیا ہے، خوبصورت جسم دیا ہے، خوبصورت آواز دی ہے، خوبصورت عقل دی ہے، تو آپ
اس کی تعریف نہیں کر رہے. تعریف تو اس طور پر ہو رہی ہے مجازی طور پر, لیکن اصل تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ جس نے بنایا. اس طریقے سے جب آپ قدرت کے مناظر کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو یار کتنا خوبصورت منظر ہے, تو منظر کی تعریف تو ہو رہی ہے, لیکن اصل تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ منظر کو بنانے والے کی. تو اصل تعریف کریشن کی نہیں ہوتی, اصل تعریف تو کریٹر کی ہوتی. تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں دنیا میں اگر کوئی ذات تعریف کے لائق ہے وہ ذات اللہ کی ہے. اس لیے جب کوئی آپ کی تعریف کرے تو اکڑے نہیں, پھولے نہیں, سمائے نہیں, بلکہ عاجزی کر دے کہ میرے اللہ کی رحمت ہے, میرا کیا کام ہے, میرے اللہ کا فضل ہے. کوئی آپ کو کہ آپ بہت اچھے بزنس مین, کوئی کہ یار آپ نے اتنی ایفرٹ کی, اس کے بعد آپ نے ماشاءاللہ آج اتنا اپنا بلڈنگ امپائر اور اپنا بزنس امپائر کھڑا کیا ہو, تو کبھی نہ کھڑے, کبھی نہ سمجھے کہ میں نے کیا, بلکہ سوچیں کہ ہو سکتا مجھ سے زیادہ محنت تو وہ گدھے پر جو ہے اینٹیں لادنے والا مجھ سے زیادہ محنتی ہے. وہ اینٹیں اپنے کاندھے پر رکھ کر 10 منزل بھری دوپہر میں چڑھانے والا مزدور محنت کے زاویے سے مجھ سے زیادہ محنتی ہے. اگر میری زندگی میں کوئی کمال آیا ہے, خوشحالی آئی ہے, کرم آیا ہے, فضل آیا ہے, عنایت آئی ہے, یہ سب میرے اللہ کی عطا ہے, یہ سب میرے اللہ کی مہربانی ہے, یہ سب میرے اللہ کی رحمت کے طفیل ہے. تو اصل تعریف میری نہیں ہے, تعریف تو میرے اللہ کی, تعریف تو اللہ کی. اب یہاں ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں. حمد کے 2 معنی استعمال ہوتے ہیں. حمد تعریف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حمد شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ صرف تعریف کے لیے استعمال کریں گے تو ترجمہ سمجھنے کے اندر آپ کو تھوڑی سی دقت ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو چھینک آئی, آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ, الحمدللہ. الحمدللہ کہیں گے تو الحمدللہ کا ترجمہ ساری تعریف اللہ کے لیے. اب چھینک آنے پر تو ہمیں کہنا چاہیے تھا شکر اللہ کا. بھئی حمد تو وہاں جہاں تعریف کی بات ہو اور جہاں کوئی رحمت کی بات ہو وہاں شکر کی بات ہونی چاہیے تھی. اسی طریقے سے جب آپ کھانا کھا لیتے دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اس طرح جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس طرح باتھ روم سے نکلتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن, وہ پوری دعا جو آپ پڑھتے ہیں. تو حمد کا معنی صرف تعریف نہیں ہے, تعریف 2 قسم کی ہوتی ہے. اب سنیے, ایک تعریف تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی ذاتی خوبی کو بیان کر دیں. وہ ذاتی خوبی کیا ہے کہ وہ بڑا حسین ہے, یہ اس کی ذاتی خوبی ہے, اس کا حسن صرف اس کو فائدہ دیتا ہے. اس کے حسن سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں, اس کا ذاتی خوبی. اس کے حسن سے آپ نے کہا بھائی تو بڑا خوبصورت ہے, تیرا جسم بہت اچھا, یہ اس کی ذاتی خوبی ہے, یہ اس کے ذاتی کمالات. ایک بندے کی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. لیکن ایک خوبی کسی میں ایسی ہو کہ اس خوبی کا اثر آپ کی ذات پر بھی پڑ رہا ہو. یعنی ایک شخص بہت سخی آدمی ہے, بہت سخی ہے. اب یقیناً آپ اس کے علاقے میں رہتے ہیں, وہ اتنا سخی ہے کہ غیروں کو تو بانٹتا ہے, آپ تو محلے دار ہیں. یقیناً غیروں کو بعد میں ملے گا, پہلے اس کی سخاوت آپ کے گھر تک پہنچے گی. تو اس کی یہ سخاوت کی خوبی آپ کو بھی متاثر کر رہی ہے, آپ پر بھی عنایتیں ہو رہی ہیں. تو جب کسی کی خوبی آپ پر اثر کرے گی تو آپ رپلائی میں اس کا کیا کریں گے؟ شکریہ کریں گے. اب اللہ کی ذات میں جو خوبی ہے, جو اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی ذات میں دونوں کمال ہے, اس کے اندر دونوں تعریف ہے. ایک تو اس کی ذاتی کمال ہے, ایک تو اس کی ذاتی تعریف ہے. لیس کمثلہ شیء اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. ایک تو اس کا ذاتی نورانیت ہے, ایک تو اس کا ذاتی جمال ہے, ایک اس کی رحمت ہے, ایک اس کی عنایت ہے. اس کی رحمت تو آپ کو ہی پہنچ رہی ہے, مجھے بھی پہنچ رہی ہے. تو جب آپ حمد کہتے ہیں تو اس سے مراد تعریف بھی ہوتی ہے اور اس سے مراد شکر بھی ہوتا ہے. یعنی اللہ کی ایسی تعریف کرنا
کہ جس تعریف میں اس کی ذاتی خوبیوں کی تعریف بھی ہو اور ان خوبیوں کے جس کے اوپر آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں، اس کی رحمت، اس کی عنایت، اس کا کمال، اس کا شکر بھی ہو۔ تو جب ہم الحمدللہ چھینک پر کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے اللہ تعریف بھی ساری تیرے لیے ہے، اور ان ساری تعریفوں پر جو تیری رحمت ہے اس پر تیرا شکر ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تو مراد یہ ہوتی ہے اللہ شکر بھی تیرے لیے ہے کہ تو نے ہمیں کھلایا ہے، تو نے ہمیں پلایا ہے، اللہ اکبر، اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، جب آپ کہتے ہیں اللہ تو نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے، تو وہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ تعریف بھی آپ کر رہے ہیں اور تعریف کے ساتھ ساتھ شکر بھی کر رہے ہیں۔ تو حمد کے لفظ میں تعریف بھی شامل ہے اور شکر بھی شامل ہے۔ 3 آیت ہی پڑھوں گا میں مالک یوم الدین تک۔ اب آ جائے گی الرحمن الرحیم۔ یہاں رحمان الرحیم نہیں بلکہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ الف لام ہے، لیکن لام کو ہم نے تشدید کی وجہ سے جب ہم نے مدغم کیا، ادغام کیا، مرج کیا، تو لام کو نہیں پڑھا بلکہ الف کو ڈائریکٹلی کہاں ملا دیا؟ را کے ساتھ۔ الرحمن الرحیم، میں نے جیسے کہا آپ کو کہ ال ملا دیا الف لام، تو کیا ہو گیا؟ پروناؤن ہو گیا، خاص ہو گیا، الرحیم ہو گیا۔ اب رحمان بھی ترجمہ کیا جاتا ہے بہت مہربان، رحیم بھی نہایت رحم کرنے والا۔ جب ایک دفعہ مہربانی کا ذکر ہو گیا تو دوبارہ رحیم ریپیٹ کرنے کی حاجت کیا؟ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں، نقطہ سمجھ رہے ہیں کہ جب رحمان میں آپ نے کہہ دیا کہ اللہ مہربان ہے، تو پھر رحیم کی حاجت کیا تھی؟ مفہومی معنی کیا؟ رحمان میں اور رحیم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اگر لغت کے اعتبار سے آپ دیکھیں رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، تو رحمان اس کو کہتے ہیں کہ اس کی رحمت سے کوئی محروم نہ، اس کی رحمت اتنی وسیع ہو، وسعت کے معنی رحمان میں آتے ہیں، یعنی اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا۔ آپ دیکھیں نا اس کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ ہم تو چلے ماننے والے، جو نہ ماننے والے وہ ان کو بھی تو دیتا ہے۔ ایک سورج نکلتا ہے، اس سورج کی تپش ماننے والے پر بھی اتنی پڑتی ہے جتنی نہ ماننے والے پر پڑتی ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو اتنی وسعت دی ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، وسیع ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو ایسا گھیرا ہوا ہے کہ کوئی چیز اس کی رحمت سے باہر نہیں۔ اب رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحیم اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جس نے بانٹ دیا تو اس کے پاس کم ہو گیا۔ میرے پاس ملین تھے، میں نے 500,000 آپ میں بانٹ دیے، تو میرے پاس کتنے رہ گئے؟ ہاف رہ گئے، اور ہاف کم ہو گئے۔ تو جب اللہ نے رحمت بانٹ دی، اس کی وسیع رحمت ہے، اس نے رحمت بانٹ دی، تو کیا رحمت کم بھی ہوئی اس کے پاس؟ میں اور آپ بانٹے تو کم ہوتا، وہ مالک وہ ہے جو بانٹے تو کم نہیں ہوتا۔ رحیم اس کو کہتے ہیں جو جتنا بانٹے اس کی رحمت کم نہ ہو۔ رحمان میں وسعت کا معنی ہے، رحیم میں تعداد اور رحمت کی کوانٹٹی کے بڑھنے کا معاملہ ہے، یعنی وہ رحمان ایسا ہے کہ اس کی رحمت نے سب کو گھیرا ہوا ہے، اور وہ رحیم ایسا ہے کہ جتنی رحمت بانٹے گا کم نہیں ہو۔ یہ رحمان ہے اور یہ رحیم ہے۔ تو رحمان کیا؟ سب پر مہربان، سب پر مہربان۔ رحیم کون؟ سب پر نہایت رحم کرنے والا۔ اچھا، یہاں رب العالمین کے بعد رحمان الرحیم کی آیت کیوں آئی؟ اس کا بھی لطیف نقطہ سمجھیے۔ جب کسی کے پاور کی بات کریں نا تو اس کے بارے میں دوسرا خیال ہی آتا ہے کہ اس میں اکڑ ہوگی۔ میں آپ کو کہوں کہ ایک بندہ ہے بھائی، پورا شہر اس کے آگے آواز نہیں کرتا، پورا شہر اس کے آگے پر نہیں مار سکتا، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھائی وہ تو بندہ کسی کو منہ بھی نہیں لگائے گا۔ پھر ایک ظاہری تصور کیا آتا ہے کہ اگر پورا شہر اس کے آگے نہیں بولتا تو وہ تو ہم سے بات بھی نہیں کرے گا، یہ تصور ذہن میں پیدا ہوتا۔ تو جب پڑھنے والے نے کہا رب العالمین، پڑھنے والے نے کیا پڑھا؟ رب العالمین، شہر کی بات نہیں ہو رہی، ملک کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ سارے عالم کی بات ہو رہی۔ وہ سارے عالم کا پالنے والا، سب اس کے بندے ہیں، وہ مالک بادشاہ۔ تو جلال کی کیفیت دل میں پیدا ہوئی،
کیا جب وہ سارے عالم کو پالنے والا ہے تو وہ ہماری کہاں سنے گا؟ استغفر اللہ، ہم جو بندے ہیں وہ بندوں کے حساب سے سوچنے لگے. تو اس نے اگلی آیت میں کہہ دیا کہ وہ پالنے والا تو سب کا ہے، لیکن اس کی ذات کی صفت کیا ہے؟ رحمان الرحیم. تم یہ نہ سمجھنا کہ کیونکہ وہ سب کو پالنے والا ہے تو تمہیں نہیں سنے گا. وہ جتنا سب کو پالنے والا ہے اتنا ہی رحمان ہے، اتنا ہی رحیم. اللہ ہو. اچھا تیسری آیت. اب دیکھیے ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے خوف اور امید رحمت کے بیچ میں رہنا. ایمان کیا ہے؟ ایسا خوف آ جانا اللہ کا کہ آپ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائیں. نہیں بھائی میں تو بخشا جا ہی نہیں سکتا، میں تو بہت گناہ گار آدمی، میری اتنے گناہ ہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوں. تو یہ اتنا خوف ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت سے اس خوف نے کیا کر دیا؟ دور کر دیا، مایوس کر دیا. اچھا ایک ہے اللہ کی رحمت پر مبالغے کی حد تک عقیدہ یہ رکھنا، ارے کچھ بھی کرو اللہ مالک ہے، یار اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، کچھ بھی کرتے رہو، الٹے سیدھے کام کرتے رہو، اللہ بخش دے گا. اب یہ بھی ایک نظریہ ہوتا ہے. ایک نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو گناہ گار ہیں بھائی، ہم تو جہنم میں جائیں گے، استغفر اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ خوف کی ایسی کیفیت ہے جس کے اندر بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا. اور رحمت کی بات کرتے ہوئے گناہ پر جری ہونا، گناہ پر جرت کرنا، ارے کہ بھائی اللہ بخش دے گا. تو نہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم گناہوں پر جری ہو جاؤ اس کی رحمت کو دیکھ کر، گناہوں کے اوپر نڈر ہو جاؤ. نہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اتنا خوف طاری کرو کہ تم اس کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ خوف اور امید رحمت اس کے بیچ میں رہو. خوف بھی ہو لیکن امید رحمت بھی ہو. کہو یہ رکھو عقیدہ کہ اللہ کے غضب پر اس کی رحمت حاوی ہے، وہ رحیم اور کریم بھی ہے، جبار و قہار بھی ہے، لیکن اس کی جباریت پر، اس کی قہاریت پر اس کی رحمت حاوی ہے. لیکن اس کی رحمت کو دیکھ کر کبھی بھی جرم پر، گناہ پر بے باک نہ. تو پہلے اس نے رب العالمین کہا. رب العالمین سے جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ کوئی بندہ گناہ پر نڈر ہو جائے، جری ہو جائے نہیں، اور رب العالمین سے یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ کسی کے ذہن میں ڈر آئے اور وہ کہے کہ اللہ میری کیسے سنے گا، تو فرمایا رحمان الرحیم. لیکن جب رحمان الرحیم کہا تو اس کے بعد کسی کے ذہن میں یہ کیفیت پیدا ہوئی ارے کچھ بھی کرتے رہو وہ تو رحمان الرحیم ہے. تو فوراً اگلی آیت میں کیا کہہ دیا؟ مالکی یوم الدین. تیسری بات میں کیا کہہ دیا؟ مالکی، یعنی پہلے رحمان کا پھر رحیم کا، تاکہ رب العالمین کا جو جلال کیفیت جو پیدا ہوئی ہے وہ رحمان اور رحیم سے ختم ہو. پھر رحمان اور رحیم پڑھ کر تمہارے دل میں بے باکی آئے تو مالکی یوم الدین پڑھ کر ختم ہو جائے. دین کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ دین کہتے ہیں بدلے کو. یوم الدین بدلے کا دن. اور دین کا ایک معنی آتا ہے جزا، یعنی کسی بھی چیز کا بدلہ دینا. آپ نے مجھے موبائل دیا، میں نے موبائل بدلے میں آپ کو کچھ اس کے بدلے میں دے دیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزا. نیک عمل کی اچھی جزا، برے عمل کی بری جزا. یوم الدین جزا کا دن. مالک یوم الدین کیا ترجمہ ہوگا؟ روزے جزا کا مالک یا بدلے کے دن کا. تو رحمان الرحیم کی صفت کو دیکھ کر اگر تو نڈر ہوا، اگر تو بے باک ہوا، اگر تو جرم پر عادی ہو گیا اور جرم کرتا رہا، بدکاریاں کرتا رہا، تو یہ یاد رکھ لے قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، روزے جزا کا مالک. تو اللہ اچھا اللہ تو ہر دن کا مالک ہے. یہاں پر اللہ نے یہ کیوں کہا مالکی یوم الدین؟ وہ تو مالکی کلو یوم الدین ہے. آج کے دن کا مالک بھی کون؟ کل کے دن کا مالک بھی کون؟ لیکن خاص قیامت کے دن کیا اللہ نے آپ کو اپنے آپ کو مالک کیوں کہا؟ مفسرین نے لکھا اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے مجازی طور پر، ٹیمپریری طور پر اپنی عطا سے کچھ لوگوں کو اختیار دیا ہوا ہے، بادشاہت دی ہوئی ہے. چلو تم تھوڑے دن کے لیے میئر، تم تھوڑے دن کے لیے پریزیڈنٹ، تم تھوڑے دن کے لیے کمپنی کا مالک، تم تھوڑے دن کے لیے پاور کے اندر پیسے والے. لیکن یہ اللہ کی، حالانکہ یہاں بھی وہی مالک ہے،
لیکن یہ جو عارضی حکومتیں بنی ہوئی ہیں یہ صرف دنیا کے لیے. قیامت کا دن وہ دن ہوگا ساری عارضی حکومتیں ختم، سارے پاور ختم، اور ایک ہی پاور، ایک ہی اصل حکومت جو آج بھی ہے اور اس دن بھی ہوگی. فرمایا مالکی، جو قیامت کو قرآن نے اس کے نقشے کو بیان کیا. کل قیامت کے دن جب سب کو موت آ جائے گی تو اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک، لی میں نے جس طرح کہا، لی کا معنی ہوتا ہے کے لیے، لمن الملک اليوم، ملک کہتے ہیں بادشاہی کو. اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بتاؤ کس کی بادشاہی ہے. لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے. اب کوئی ہو تو کہے نا کہ کس کی بادشاہی. سب کو اللہ نے موت دے دی، نہ کافر حیات ہیں اس وقت، نہ صالحین حیات ہیں اس وقت. انبیاء علیہ السلام کو بھی اس وقت اللہ رب العزت موت دے دے گا. اور خدا کی ذات واحد و یکتا اللہ، وہ کہے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن بادشاہ، کس کی بادشاہی ہے، کس کے لیے بادشاہی ہے. جب کوئی جواب نہیں آئے گا، کیونکہ فرشتے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو موت آئی بھی ہوگی، پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے، اللہ کے لیے بادشاہی ہے، اور وہ اللہ واحد ہے اور کیا ہے، قہار ہے. اللہ قہار، جبار، یہ اللہ کے جلالی ناموں میں سے. اس دن جب اللہ کہے گا للہ الواحد، کیا اس جملے میں دیکھیں کیا پاور. یہ آپ دو آیت جملے پڑھتے ہیں آپ کو رب کی جلال کا اندازہ ہوتا ہے. جس دن قیامت کے دنوں کہے گا لمن الملک، خود پوچھے گا کس کے لیے بادشاہی، کس کی بادشاہی. وہ دنیا میں اپنا پاور سمجھنے والے، اپنی طاقت سمجھنے والے، جو دنیا میں سمجھتے ہیں دنیا ہمارے دم سے چلتی ہے، یہ دنیا کے اندر ہمارے آرڈرز چلتے ہیں، یہ دنیا ہمارے اشاروں پر چلتی ہے. اللہ سب کو موت دے کر کہے گا لمن الملک اليوم، بچاؤ بادشاہی کس کے لیے ہے. سوال بھی خود، اور وہ ویسا واحد ہے، وہ ایسا احد ہے. سوال بھی خود ہے، جواب بھی خود ہے. اللہ اکبر. میں اپنی منہ سے اپنی تعریف کروں تو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہم بندے ہیں. ہمارا کام اپنی تعریف کرنا نہیں، اللہ کی تعریف کرنا. لیکن وہ اللہ ہے جو خود اپنی تعریف کرے تو اس پر جچتی بھی ہے. اللہ اکبر. آپ متکبر بن جائیں تو کبر، بڑائی اپنے آپ کو کرے، یہ آپ کا عیب ہے. اللہ متکبر اس کے ناموں میں سے ایک ہے، وہ اپنا کبر کو بیان کرے، اپنی بڑائی کو بیان کرے، یہ اس کی شان ہے. تو لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہی ہے. فرمایا للہ، خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار. للہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی صفت کون سی ہے، وہ کون ہے، واحد ہے، ایک ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے. اور دوسری صفت کیا ہے، قہار ہے. تو فرمایا مالک یوم الدین، وہ روزے جزا کا مالک ہے. یہ تین چیزیں بیان کی. انشاءاللہ عز و جل کل ہم پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بچپن سے اس صورت کو یاد تو کیا ہوا، لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ اس کے 3 آیتوں کے مفہوم کو بیان کرنے میں، وہ بھی میں نے شورٹ کر کے بیان کیا، تو کتنی دیر لگتی ہے. اب بتائیے اس کیفیت کے ساتھ جب الحمدللہ کوئی پڑھے، جو آج ہم نے نکات کو بیان کیا، بتائیے الحمدللہ کی کتنی برکت ملی اس میں. اور نماز میں پھر لذت کیسے نہ آئے جب رب العالمین کہتے ہوئے عالم کا تصور ہو، رحمان کہتے ہوئے اس کی رحمت کی وسعت کا تصور ہو، رحیم کہتے ہوئے اس کی رحمت کی انتہاؤں لا متناہی سلسلوں کا تصور ہو، مالک یوم الدین کہتے ہوئے روزے جزا سے ڈرنے کا تصور پیدا ہو جائے. تو بتائیے پھر نماز میں پڑھنے میں مزہ کتنا. یہ ہماری نمازوں میں جو دل نہیں لگتا اس کا ریزن یہی ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں قرآن کی برکات نصیب فرمائے. آج کا دن بابرکت دن ہے. آج کے دن 27 رجب المرجب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی رات معراج ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے صبح آ کر بتایا کہ مجھے اللہ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا ہے. اور پھر اہل ایمان نے آپ کے اس معجزے کی تصدیق کی، اور اہل اسلام آپ کے اس معجزے کے حوالے سے الحمدللہ تعالیٰ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. صلو علیہ وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم
ربنا تقبل صلاة الفجر مع جماعة المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.